کے اخلاقیات اتنے بلند تھے، اوصاف اتنے بلند تھے، اتنی تواضع تھی کہ وہ ان کا آقا ان سے اتنا خوش تھا کہ بغیر ان کے جب تک انہیں کھانا نہ دے دے وہ کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ اتنے بلند بالا اخلاق کے آدمی تھے۔ ایک بار یہ ہوا، ایک فصل سے جو ہے خربوزہ آیا، تو خربوزے آئے تو خربوزوں کی کاشیں اس نے خود کاٹی ان کے آقا نے، اور حضرت لقمان کو اپنے ہاتھ سے پیش کی اور کھلائیں۔ حضرت لقمان جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھاتے رہے۔ اس طرح 70 شاخیں کھائیں، 70 جب 70 شاخیں کھا لیں انہوں نے، تو آقا نے کہا کہ میں بھی تو کھا کے دیکھوں کتنا میٹھا ہے، کتنا شہد ہے یہ۔ جب ایک اس نے جیسے ہی پھانک اپنے منہ میں لی تو فوراً چکرا کے جو ہے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا کہنے لگا آپ نے 70 شاخیں کیسے کھا لی؟ آپ نے اتنا کڑوا زہر یہ خربوزے تھے، آپ نے کس طرح کھا لیے؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے شرم آئی کہ یہ میرا جو آقا ہے روزانہ مجھے اتنے اعلیٰ اعلیٰ کھانے پیش کرتا ہے، اور وہ جو کڑواہٹ تھی ان کی کڑواہٹ مجھے یوں محسوس نہیں ہوئی کہ وہ آپ کے ہاتھوں سے میرے منہ میں آ رہے تھے، کہ آپ اپنے ہاتھ سے کھلا رہے تھے، تو مجھے اس کی کڑواہٹ کا ذائقہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا محبت کی وجہ سے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اس چیز سے جان لو کہ اللہ رب العزت کی جو انسان کے اوپر لازوال نعمتیں، ہر وقت اللہ رب العزت ہمیں نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ آنکھوں کی نعمت، ہاتھوں کی نعمت، کھانے کی نعمت، پینے کی نعمت، کتنی لاتعداد اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جن کا ہم جو ہے شکر بھی نہیں ادا کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ سے بڑا رحیم و کریم اور حکیم بھی کوئی نہیں ہے۔ جب ایک حکیم ہوتا ہے تو کسی کی علاج کے لیے حکیم اس کو میٹھے معجون بھی دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ اسے کڑوے ثقیل معجون بھی دینے پڑتے ہیں کہ جن کو وہ زبان پہ بھی انسان نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ اس کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت انسان کو، حدیث پاک میں آیا ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو اتنے بلند مقامات دیے ہیں، اتنے بلند مقامات عطا کیے ہیں کہ وہ عبادات اور ریاضت کی وجہ سے ان مقاموں پہ نہیں پہنچ سکتے کبھی، کہ اگر عبادات کرنا چاہیں، ریاضات کرنا چاہیں تو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اخلاقیات اور وہ معاملات اور وہ کہتے ہیں اخلاص، وہ اخلاص نہیں لا سکتے۔ اب اس چیز کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ یہاں پہ جیسے حج کیے کسی نے، وہ 3 حج کر لیے، الحاج، بھائی حج کیے ہوئے بڑے تو بھائی الحاج صاحب ہو گئے، 10 حج کر کے آ گئے، تو ان کا مقام تو بہت بڑھ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں 1 حج کیا ہے، تو اس کا کیا مقصد کہ جو 10 حج کر کے جو الحاج بنے ہوئے ہوتے ہیں اور الحاج لکھ رہے ہوتے ہیں، کیا معاذ اللہ کیا وہ پیغمبروں سے ان کے مقام آگے بڑھ جائیں گے؟ ایک پیغمبر کا جو معاملہ ہوتا ہے نیت کا اور معاملات کا، اخلاص کا، وہ پوری امت کے اوپر بھی وزنی ہوتا ہے۔ تو انسانوں کے اخلاقیات کا معاملہ، اخلاص کا معاملہ جو ہوتا ہے، جو انسان کا اخلاص ہوتا ہے، اس میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ تو حدیث میں جو آیا ہے کہ جب وہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا کوئی شخص اپنی عبادات اور ریاضت سے، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر مصائب ڈال دیتے ہیں، اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اس کو روزی کی پریشانی، بعض اوقات کسی بچوں کی پریشانی، بعض اوقات کوئی پریشانی۔ اب انسان سمجھتا ہے کہ بھئی وہ ایک صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ، یار میری بیوی مر گئی اور اللہ کو کیا میں ہی ملا تھا، سب کی بیویاں زندہ ہیں، میری بیوی مر گئی، اب بتاؤ کتنی بڑی ناشکری کر رہا ہے اللہ کی بھائی تو۔ اللہ حکیم ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں،
تو اس کے اوپر بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو دیکھو کہ شکوے گلے کر رہا ہے، اللہ نے مصیبت ڈالی، مصائب میں مبتلا کیا اور اس شخص نے شکوے گلے کرنا شروع کر دیے، تو سمجھ جاؤ یہ اس کی شامت اعمال ہے، کہ یہ اس کے گناہوں کی نحوست ہے اس کے اوپر کہ یہ شکوے گلے کر رہا ہے۔ اور جب کسی کے اوپر مصیبت آئے اور وہ کہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب اس کی طرف سے ہے، اور وہ پرسکون ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کو مقام دے رہے ہیں۔ ساری بات یہی ہے کہ انسان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اللہ رب العزت جس حال میں بھی رکھیں اس حال میں اس کو شکر بجا لانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے معاملات بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اتنا عطا فرمائیں گے ان مصائب کے بدلے میں کہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں ہمارے جسم کو، ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا۔ آج جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں نا، تھوڑی سی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، رونا دھونا شروع کر دیا، اللہ رب العزت ہے مشکل میں ڈالنے والے بھی اللہ ہیں، اللہ مشکل سے نکالنے والے بھی اللہ ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ والوں کی صحبت ہوگی، اخلاقیات، عبادات، معاشرت، معیشت، یہ سب درست ہو جائیں گے، اور جب اللہ سے تعلق آپ کا جڑ جائے گا، تعلق مع اللہ آپ کو حاصل ہو جائے گا، تو دوست کی طرف سے برائی بھی اچھی لگنے لگے گی، جو آپ کو برائی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت امتحان میں ڈالتے ہیں، بندے کا امتحان لیتے ہیں، انسان کو صبر شکر سے اس کے اوپر جو ہے ثابت قدمی سے رہنا چاہیے، اور اللہ سے مدد مانگتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، تو انشاءاللہ ساری نعمتوں کے خزانے کھل جائیں گے اس کے اوپر، قلبی سکون نصیب ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ بس ہم اس چیز کو جان لیں کہ جو بھی ہونا ہے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، پریشانی بھی اللہ کی طرف سے۔ جب ہر چیز ہی ہمارے لیے اللہ رب العزت نے طے کی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نا، ان اللہ مع صابرین، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس وقت حکم یہ ہے کہ اب صبر کرو۔ آپ جب آپ صبر کرو گے یہ وقت نکل جائے گا، اور پھر اللہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، اور جب ایمان کی حلاوت آپ کے پاس آ جائے گی، تعلق مع اللہ آپ کے پاس آ جائے گا، تو پھر کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، جس راہ کو وہ تجویز کریں اس راہ کو سہل دیکھا ہے، جس راہ سے بھی وہ لے جائیں اس راہ کو سہل دیکھا ہے، اور جس راہ کو ہم تجویز کرتے ہیں وہ تو اس کو اسکل ہی دیکھا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اپنی طرف سے طے کر رہا ہوتا ہے معاملات کو، اور جس راستے سے اللہ رب العزت بندے کو لے جا رہے ہوتے ہیں وہی راستہ سہل ہوتا ہے، اسی میں اس کے لیے خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تعلق ہم سب کو عطا فرمائیں، تاکہ زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ آج کل جس کو بھی دیکھو وہ بیچارہ یہی شکوے گلا ہے، یار پریشانی پریشانی ہے، پریشانی ہے۔ بھائی پریشانی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو میرے پریشانی بڑی نہیں ہے، اللہ بڑے ہیں یا پریشانی بڑی ہے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کر لو، مصیبت بڑی ہوتی ہے یا اللہ رب العزت بڑے ہیں؟ مسبب الاسباب اللہ کی ذات عالی ہے، سب سے بڑے اللہ ہیں۔ جب اللہ چاہیں گے سارے معاملات حل ہو جائیں گے، اور سب معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ وقتی طور پہ اللہ پاک جو ہے انسان کے اوپر مصائب اور پریشانیاں ڈالتے ہیں، وہ بھی اسی لیے ڈالتے ہیں تاکہ اس کے درجات بلند ہو جائیں، اس کو وہ مقام حاصل ہو جائے جو جنت میں اللہ رب العزت دینا چاہتے ہیں، تاکہ اس کی آخرت سنور جائے۔ بس اللہ جو میں نے کہا اللہ اس پہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اور اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ اور یہ راستہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کا۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل کامل اتباع کرے گا، دنیا کو نہیں دیکھے گا، اس کو یہ چیز ایمان کی حلاوت دل میں محسوس ہوگی۔ یعنی کہ اور یہ جب امتحانات آتے ہیں تو انسان کا پتہ چل جاتا ہے، جیسے کسی کے گھر میں شادی بیاہ آئے تو پتہ لگ جائے گا اس کے اندر کتنا ایمان ہے،
کتنا مضبوط ہے کہ یہ اپنے گھر والوں کے سامنے جھکتا ہے یا اپنے رب کے حکم کے آگے جھکتا ہے، تو اس وقت آپ فیصلہ کر لیے گا کہ اس کا ایمان کتنا کامل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جب کسی پہ امتحان ڈالتے ہیں تو اس وقت کھرے اور کھوٹے کا واضح نظر آ جاتا ہے کہ ویسے تو جی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں جی، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور جب اللہ کا حکم آیا تو پھر اس پہ اللہ کا حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیوی بچوں کی، رشتہ داروں کی، رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، تو پھر رشتہ داروں کی ناراضگی جس کو محبوب ہوگی تو وہ اللہ کا تعلق کہاں سے اس کو حاصل ہو جائے گا؟ جب وقت آئے گا امتحان کا تو وہ اللہ کے تعلق سے تو خالی ہے، وہ تو رشتہ داروں پہ جڑا ہوا ہے، وہ تو دنیا سے اپنا جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اپنا راستہ اس کا تعلق بظاہر وہ اعمال کر رہا ہے۔ اصل جو ہے عمل یہ ہے کہ اللہ سے ایسی قوی محبت ہو کہ اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہ ہو، اولاد کا حکم بھی نہ چلے، تب آپ کے دل کے اندر ایمان ہے، نہیں تو آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ آپ کے بیوی بچے شریعت کے آگے آ جائیں اور آپ سرنڈر کر دو تو پھر یہ آپ کے دل میں جو ہے ایمان نہیں ہے، اور ظاہری عمل ہے، جیسے سب لوگ نماز روزہ کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وہ ہے، لیکن کامل محبت نہیں ہے۔ کامل محبت تو جب ہی پتہ چلتی ہے جب ظاہر عاشق کے لیے آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، کھانا پینا سب چھوڑ دیتا ہے، تو وہ تو اللہ رب العزت ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ قل اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم 11